واقعہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک ایسا بھی دور گزرا ہے، ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے حضرات علماء نے۔ یہ ایک بہت با پردہ خاتون تھی، عزت دار خاتون تھی، کبھی اس کے جسم کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر کبھی زندگی میں نہیں پڑی۔ ایسی اللہ کی نیک بندی گزری ہے، تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیے پتہ چلے گا۔ ایک عورت گزری ہے، بڑی پاک دامن عورت تھی، عزت دار عورت تھی۔ اس کی عزت جب گلی میں چلتی تھی تو لوگ اس کی عزت کی تعریف کیا کرتے تھے کہ اگر عورت ہو تو اس طرح کی عورت ہونا چاہیے، اور اگر پاک دامنی ہو تو اس عورت کے اندر جو پاک دامنی ہے، ہر عورت کو اس عورت سے سیکھنا چاہیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اگر اللہ کا خوف سیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے۔ لوگ اس خاتون جنت کی تعریف جب گلی میں چلتی تو لوگ تعریف کرتے تھے، سوچو اس عورت کے اندر کتنا تقویٰ ہوگا۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتی، کام ہوتا تو فوراً اپنے گھر کو آ جایا کرتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا، تجارت کرنے والا تھا، بڑا بزنس مین تھا۔ ہمیشہ اس عورت کا جو شوہر تھا ہمیشہ سفر میں رہا کرتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ مہینے میں 2 دن اگر گھر میں رہ رہا ہے تو بہت زیادہ ہے۔ مہینے کے 2 دن گھر میں رہتا ہے تو 28 دن سفر میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ سفر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ خاتون کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار کو جاتی ہے، کوئی چیز لینے کے لیے وہ خاتون جنت، وہ پاک دامن عورت، وہ عزت دار عورت بازار کو جاتی ہے۔ چہرے پر نقاب ڈھکا ہوا ہے، ہاتھ میں بلوز پہنی ہوئی ہے، پیر میں ساکس پہنی ہوئی ہے، پورا جسم بلیک برقعے سے چھپا ہوا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو چھپا کر کے بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے۔ اب جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے، ایک ظالم انسان، ایک ظالم بادشاہ، ایک مالدار قسم کا انسان اس عورت پر غلط طریقے کی نظر ڈالنے لگتا۔ اب جیسے ہی اس آدمی کی، اس ظالم کی نظر عورت پر پڑتی ہے، عورت نے تو اس ظالم کو نہیں دیکھا، عورت اپنے کام کے لیے جا رہی ہے، اسے بازار سے چیز خریدنا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے اسے کوئی لین دین نہیں ہے، بازار جانا ہے، میرا جو کام ہے وہی کام کرنا ہے، بس اپنے گھر کو لوٹنا ہے۔ وہ جو خاتون جنت تھی، وہ تقوی والی عورت تھی، بازار سے چیز خریدنے کے لیے جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ایک ظالم قسم کا انسان اس عورت پر غلط طریقے کی نظر ڈالتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ اسے فالو کرتے ہوئے رہتا ہے، آخر میں اس عورت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس عورت کے پاس پہنچنے کے بعد اسے ہر ایک چیز کی آس دلا کر اسے خریدنا چاہتا تھا تاکہ اس عورت سے فائدہ حاصل کرو۔ اس ظالم کے پاس مال و دولت بھی تھی، اس ظالم کے پاس عہدہ بھی تھا، سلطنتیں تھی، پراپرٹیز تھی، بنگلے تھے، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ یہاں تک حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا پہلوان بھی تھا، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا طاقتور انسان بھی تھا، ہر چیز اللہ پاک نے اس کو مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ اب دیکھا کہ کس طرح میں اس عورت کو اپنے قبضے میں کر لوں، اور چنانچہ مرد وہ عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے قدموں میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، میں تیرے لیے ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہوں، اگر تو پیسہ مانگے تو تیرے پیروں کے سامنے پیسے نہیں کروڑوں کے روپے ڈالنے کے لیے میں تیار ہوں، تیرے پیروں کے قدموں میں سونے اور چاندی کے زیورات ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے قدموں کے سامنے بڑی بڑی بلڈنگوں کے پیپرز رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، کیا تو اس شرط کو قبول کرے گی؟ اس عورت نے کچھ نہیں کہا، چونکہ عزت دار عورت ہے۔ اگر آج کے زمانے کی عورت ہوتی شاید کہ کچھ لالچ میں آ کر ان کی اس پیسے کی لالچ دیکھ کر اپنے ایمان کو بھی بیچ چھوڑ دیتی۔ یہ آج کا دور ایسا چل رہا ہے، لیکن وہ زمانے کی عورت، اس کے اندر تقویٰ دیکھیے، اس کے اندر خوف خدا دیکھیے، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گئی۔
चुनाचे वो जालिम इंसान उसका पीछा करता रहा। आगे बढ़कर उस जालिम इंसान ने उस खातून जन्नत से कहा, ए औरत, कई घंटों से मैं तुझे समझा रहा हूँ, ए औरत, मैं तुझे कई घंटों से मैं तुझे बता रहा हूँ कि हर चीज़ में तेरे कदमों में डालने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ में तेरे लिए बिछाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ए औरत, मेरी ये ख्वाहिश है, तू मेरे से निकाह कर ले, तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे लिए हर चीज कुर्बान कर देता हूँ। चुनांचे वो खातून जन्नत, वो बाइज्जत औरत, वो पाक दामन वाली औरत कहने लगी, ऐ जालिम इंसान, मैं तुझसे ना निकाह करूंगी, ना तेरी जिंदगी के अंदर, तेरी जिंदगी में आकर तेरी जिंदगी का एक साथी बनूं, मैं कभी जिंदगी में तेरे से निकाह नहीं करूंगी, ऐ जालिम इंसान, मैं कभी तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। ये जुमला कहकर वो खातून जन्नत, वो बाइज्जत औरत आगे बढ़ गई। अब देखा कि बादशाह है, बहुत बड़ा पहलवान है, जाहिर सी बात है कि जो आदमी पहलवान होता है उसके 10-15 किस्म के रोड़ी साथ में होते, 4-5 चेले भी साथ में होते, कुछ दम नहीं होता लेकिन साथ में आगे बढ़ते हैं। चुनांचे देखा कि बादशाह ने चुन नौजवानों को हुक्म दिया कि अब ये औरत मेरी बात पर अमल नहीं कर रही है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है, मैं इस औरत से निकाह करना चाहता हूँ, ये निकाह के लिए आमदा नहीं हो रही है। अब देखा कि चंद नौजवानों को जमा किया, चंद लोगों को, खादिमों को जमा करके हुक्म दिया कि इस औरत को ले जाओ और किसी घर में लाक कर दो, एक कैद खाने में इस औरत को लाक कर दो, एक जेल खाने में इस औरत को डाल कर लाक कर दो, कुफुल डाल दो, ताला डाल दो कि ये औरत घर के बाहर ना निकले। चुनांचे लोगों ने खातून जन्नत को पकड़ा और ले जाकर एक जेल खाने में डाल दिया। बुजुर्गान मोहतरम, जेल खाने में डालने के बाद वो जालिम इंसान सोचने लगा, अब तो मैं इस औरत को कैद कर लिया हूँ, जेल में डाल दिया हूँ, हो सकता है कि अब ये मेरे से निकाह कर ले, हो सकता है कि अब ये औरत मेरे से निकाह कर ले। उस इंसान को ये भी मालूम नहीं है कि इसके अंदर खौफ खुदा भरा हुआ है, इसके जिस्म के रगे रग के अंदर अल्लाह का खौफ मुंतकिल हो चुका है। उस औरत के सामने जन्नत भी है, जहन्नम भी है, अगर नेक आमाल करेगी तो जन्नत में जाएगी, सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपने जिस्म का सौदा करेगी। बुजुर्गान मोहतरम, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, एक दिन उसके जिस्म से रूह तो निकल जाएगी। वो औरत सोचने लगी, अगर मैं चंद घंटों के लिए नहीं, चंद सेकंडों के लिए भी अगर मैं अपने जिस्म को भेज दूं, अगर मैं अपने जिस्म का सौदा कर दूं, हो सकता है कि ये थोड़ी सी लज्जत हमेशा के लिए मुझे कहीं जहन्नम में तो नहीं पहुंचा रहा है, थोड़ी सी लज्जत मुझे हमेशा के लिए अल्लाह के अजाब का शिकार तो नहीं बना रहा है। चुनांचे औरत को वो जालिम बादशाह जेल खाने के अंदर कैद कर देता है। 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि हजरत उलमा ने लिखा है कि कुछ साल गुजर जाते हैं। वो जालिम बादशाह उस औरत को जेल खाने से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होता और वो इस बात की फिक्र में है, लगन में है, मज़े में है, अब इस औरत से मेरा निकाह हो जाएगा। लेकिन बुजुर्गान मोहतरम, कुछ साल गुजरने के बाद फिर जाकर लोगों ने कहा, अरे अल्लाह के बंदी, अब तो उस इंसान से शादी कर ले, तू इतने दिन यहाँ जेल के अंदर कैद रही, तेरा पूरा जिस्म कमजोर पड़ चुका है, तेरा पूरा जिस्म कमजोर पड़ चुका है, तेरा पूरा चेहरा मुरझा हुआ है, तेरी आंखें अंदर चली गई है, तेरा जिस्म पूरा कमजोर होता हुआ जा रहा है। अगर तू अभी भी तेरे पास वक्त है, अगर तू इस बादशाह से शादी कर लेगी तो तुझे जेल से आज़ादी मिल जाएगी, अगर तू निकाह और शादी नहीं करेगी हमेशा के लिए तो जेल में रहना पड़ेगा। चुनांचे औरत ने कहा कि मैं मरते दम तक जेल में रहना गवारा करूंगी, लेकिन इस जालिम के निकाह में कभी आना गवारा नहीं करूंगी, इसलिए कि जो जालिम खुदा का नाफरमान होता है वो अपनी बीवी का वफादार कहां से बन सकता है। जो जालिम नबी का वफादार नहीं बन सका वो अपनी बीवी का वफादार कहां बन सकता है। अरे जो जालिम अपने माँ बाप का वफादार नहीं बन सका वो निकाह होने के बाद वो बीवी का वफादार कहां से बन सकता है। वो औरत कहने लगी, वो खातून जन्नत कहने लगी, मैं जीते जी जेल के अंदर मर तो जाऊंगी,
خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس ظالم بادشاہ سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ بادشاہ سے جا کر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت اس طرح کہہ رہی ہے۔ بادشاہ آخر میں تنگ آ کر کہنے لگا کہ چھوڑ دو، جب عورت میرے سے نکاح نہیں کر رہی ہے اس کو آزاد کر دو، لاک کھول دو، جیل خانہ کھولو اور اس کو آزاد کر دو۔ چنانچہ وہ عورت باہر جاتی ہے۔ بزرگان محترم، باہر جانے کے بعد لوگ تانا دیتے ہیں، ارے اتنا بڑا پہلوان جس کی کمر آج تک کوئی نہیں توڑا، آج ایک معمولی عورت اتنے بڑے پہلوان کی کمر کو توڑ دی، وہ کون سا پاور تھا؟ وہ عورت سے جب پوچھا جاتا ہے تو عورت کہنے لگی کہ میرے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، وہ ہمیشہ مجھے گناہ پر ابارتا تھا، وہ ہمیشہ میرے سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اتنے سال مجھے جیل کے اندر قید کر کے رکھا تھا تاکہ وہ میرے سے نکاح کرے۔ بزرگان محترم، وہ عورت کہنے لگی میں جتنے سال جیل کے اندر رہی، اگر اس سے بھی دگنے مزید اگر مجھے رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنی ایمان کا سودا کرنا کبھی میں نے گوارا نہیں۔ بزرگان محترم، میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا، اگر وہ عورت چاہتی تو چند پیسوں کی خاطر اپنی عزت کا سودا بھی کر سکتی تھی، چند پراپرٹیز کی خاطر، چند بنگلوں کی خاطر وہ اپنے عصمت اور عفت کو بیچ سکتی تھی، لیکن بزرگان محترم اس عورت کے اندر حیا نام کی چیز داخل تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں کو اس بات کی نصیحت کرنا ہے، اس بات کی تاکید کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خواہ مخواہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری عورتیں گھومنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ معاف فرمائیے بزرگان محترم، اس طرح کے عناوین پر 2 گھنٹے بیان کرنا پڑتا ہے، اس طرح کے عناوین آدھے گھنٹے میں کافی نہیں ہوتے، جبکہ ابھی 3 نصیحتیں باقی ہے۔ ایک نصیحت پر وقت ہو رہا ہے، ایک نصیحت پر آپ اپنی عورتوں کو عمل کروا لیجئے۔ یہ 3 نصیحتیں میں اگلی جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔